ویڈیو لیک ہوتی ہے جس میں اراکین کو دیکھا جاتا ہے، 5 اراکین ٹوٹل، جن میں سے 3 تحریک انصاف سے بلانگ کرتے ہیں اور 2 جو ہیں ان کے اتحادی قومی وطن پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس میں ایک سلطان محمد، وہ نام بڑا زیر غور آ رہا ہے آج کل۔ خلیل صاحب، سوال تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو لیک ہوتی ہے تو 2 مختلف قسم کی آراء جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے، جبکہ جو دوسرا بالکل اپوزٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک اپنے انٹروڈکشن میں بھی ویڈیو چلائی تھی، وزیراعظم کا بیان ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری بڈی لسننگ اینڈ واچنگ۔ یہ جو ویڈیو لیک ہونا ہے، یہ تو ایک بڑی معروضی چیز ہے۔ اس ملک کے نمائندوں کی ویڈیوز تو بہت پہلے سے لیک ہو چکی ہیں۔ They are so absolutely known to my public۔ اور یہ جو میں اس سے پہلے کہ اس بات پر آؤں کہ یہ کیا کاریگری ہو رہی ہے اور یہ کب سے ہو رہی ہے، یہ جو توڑ مروڑ کے اور سیاق و سباق کے سے ہٹ کر کا جو ایک پریٹیکسٹ ہے، یہ تو ہم پتہ نہیں کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے منہ سے سنتے آ رہے ہیں جن کو سیاق اور سباق کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ ہم جب لاسٹ ٹائم ڈیموکریسی کے اوپر شوز کر رہے تھے تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا the biggest pitfall which democracy immediately faced was corruption۔ قوموں نے جب ڈیموکریسی کو ایکسپیرینس کیا اور اس کی جو پٹ فالس دیکھے تو گریجولی انہوں نے لمٹ کیا ڈیموکریسی کے اس امپیکٹ کو جس میں کرپشن جو ہے ہاور کراتی ہے۔ ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ ہم اس کو لمٹ کرتے، ہم نے اس کو بنیاد بنایا فردر کرپشن کرنے کے لیے۔ بے شرمی کی کا کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی کہ ایک ایسا ملک جو 74 سال سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کا غریب آدمی چکی کے دونوں پارٹوں میں پس رہا ہے، جہاں آج کے دور میں 2021 میں بہت ساری بچیاں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزتیں گنوا رہی ہیں۔ دس از اے فیکٹ ریٹن آن وال، جس کو آپ جتنا بھی کبوتر بن جائیں بلی کے سامنے، یو ول بی میکنگ موک آف یور سیلف۔ جہاں لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، جہاں ہاسپٹل نہیں ہیں، جہاں پر لوگوں کے لیے روٹی اور علاج کی فیسلٹیز میسر نہیں ہیں، جہاں پہ لوگوں کے لیے آسان انصاف کی فیسلٹیز میسر نہیں ہیں، وہاں ایسے گماشتے اور ایسے بد کردار لوگ، یہ کتنے برے ہو سکتے ہیں؟ اس کو بیٹھ کے ہمارے جو اسٹیٹسمن ہیں، جو نوبل اسٹیٹسمن ہیں، ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا۔ کیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو چوراہوں پر پھانسیاں دے دی جائیں؟ یہ کیا یہ جو پیسے تھے، کوئی پیسے تھے؟ یہ خون تھا میرے غریب لوگوں کا، یہ وہ حصہ تھا جو جب ان تک نہیں پہنچتا اور یہ لے کر ملکوں سے باہر بھاگ جاتے ہیں تو وہ اس کی کمی کی وجہ سے کبھی خودکشیاں کرتے ہیں، کبھی اپنی عزتیں بیچتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو اسکول پڑھا نہیں سکتے، کبھی ان کو کھلا نہیں سکتے، اور کبھی ایسے کاموں میں الجھ جاتے ہیں جن کاموں کے لیے وہ دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ایسے ہی لوگ پھر دہشت گردوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، ایسے لوگ پھر ڈرگ مافیا کے ہتھے چڑھتے ہیں، ایسے لوگ پھر گنڈوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، پھر ان کے دماغ کا برین واش شروع ہوتا ہے، اور اس برین واش میں جو ساری سفرنگز ہیں وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ ان بد کرداروں کو اب صرف ان کی ویڈیو دکھا کے ہمیشہ کی طرح شوز میں تماشا کرنے کی بجائے اگر آپ کو آج بھی شرم نہیں آتی تو پھر اللہ جانتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کون سا وہ وقت آئے گا جب ہم ایسی علتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ ان لوگوں کو چوکوں میں، اللہ کی قسم، ان کو چوکوں میں پھانسیاں دینی چاہیے۔ اینڈ آئی وش کہ پارلیمنٹ شوڈ بی نوبل انف ٹو میک سچ لاز جن میں سچ مچ ان کو پھانسیاں دی جائیں، اور میری عدلیہ اور میری وکلا برادری دے شوڈ کم ڈاؤن کہ وہ اس معاملے میں سپورٹ کرے اس قسم کے لا کو۔
تاکہ یہ نشان عبرت بن جائیں. خلیل صاحب آپ نے قانون کی تو بات کی ہے, ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں سردار بلخ شیر کھوسا صاحب ماہر قانون بھی موجود ہیں, اور حسان ہاشمی صاحب اینکر پرسن ہے اور تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گی, قانون کیا کہتا ہے؟ ایک طرف ویڈیو لیک ہوتی ہے, معاملہ پہلے سے پتا ہوتا ہے, لیکن بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ معاملے کا کچھ پتہ نہیں تھا, توڑ مڑوڑ کر پیش کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ آج بڑی خوبصورت بات آپ کے چینل کے تواسط سے اور خلیل صاحب کے جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں بالکل ٹھیک کہی ہیں. دیر ہیز ٹو بی این اینڈ. جو ہو رہا ہے اس ملک میں اور پچھلے 74 سال سے ہو رہا ہے, پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ کرے گا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, اور یہ اسپیکر نے کرنا ہے. ایک تو یہ موجود ہے. دوسرا, اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو میری نہیں ہے, مینوپولیٹ ہوئی ہوئی ہے, میری وائس نہیں ہے, یا کسی اور انداز میں ریکارڈنگ کر کے میری آواز کو پیش کر دیا گیا ہے, تو اس کا فورنزک کرا لیں. نہیں, کہتے ہیں جگہ کوئی اور تھی, اس ویڈیو میں ہی موجود تھا, لیکن جگہ کوئی اور تھی اور کوئی اور میٹنگ چل رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو پتہ لگ جائے گا, کوئی اور جو بھی میٹنگ چل رہی تھی اس کا جب فورنزک ہوگا تو فورنزک میں پتہ لگ جائے گا کیا یہ واقعی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی, کیا یہ واقعی ان معاملات کی بات ہو رہی تھی کہ پیسے لینے ہیں اور دینے ہیں. سردار صاحب, ایسی ہی ایک ویڈیو کا ذکر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2018 میں کیا تھا. ایک ویڈیو کلپ بھی ان کا ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے چلایا بھی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی اور ویڈیو کی بات کر رہے تھے, اس ویڈیو کی بات؟ دیکھیں, اگر تو پرائم منسٹر صاحب جب اس وقت انہوں نے کہا کہ 2018 میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, وہ ویڈیو موجود ہے ان کی گفتگو کی, تو وہ ویڈیو بھی اور یہ جو اب والی ویڈیو, ان دونوں کا بھی فورنزک ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اینڈ اف ہی از فاؤنڈ رانگ تو ایف آئی آر اٹ ول لیڈز ٹوورڈز کھوسا صاحب یہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب شراب پکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور اس کو لیبارٹری آپ کی شاید ثابت کر دیتی ہے. سوال قانونی منہ شگافیوں کا نہیں ہے. The right word you use, there must be an end to it now. Absolutely. وہ اینڈ ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے, that is the question. خلیل صاحب, وہ ورنہ یہ تو فرینزک ہوگا, 4 دن بکواس چلے گی, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ جیسے کہانیاں آتی ہیں, سٹوریز ڈیولپ ہوتی ہیں اور سٹوریز اینڈ اپ, مسائل ختم نہیں ہوتے, سٹوریز ختم ہو جاتی ہیں. ان کی نیوز جو ہے اس کی ایک عمر ہے پاکستان میں, وہ اس خاص عمر تک وہ 4 ویک 6 ویک چلتی ہے, اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے واش آؤٹ ہو جاتی ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے خلیل صاحب, اگر آج آپ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو آؤسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آؤسٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد وہ دوسری پارٹی جوائن کریں گے, اس پارٹی سے ٹکٹ لیں گے اور اس پارٹی کے ایم پی اے یا ایم این اے بن کے آ جائیں گے, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی اے threat to the government. Why this facility is available to such میرے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے. دیکھیں, اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی ہے پارلیمان نے. اچھا, this particular constitutional amendment is not available. بدقسمتی یہ نہیں ہے, آپ پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف جا سکتے ہو, because you have to leave the party, you have to resign. آپ ریزائن کرنے کے بعد کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہو, چاہے آپ کے اوپر جو بھی الزام ہو, جو بھی ہو آپ کے اوپر الزام ہوتا ہے, until you are guilty. Okay, وہ اور بات ہے. Okay. اب جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا دی گئی ٹل رائزنگ آف دا کورٹ, ان کو پہلے سمجھ ہی نہیں ہے کہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ کیا ہوتا ہے. سو ہم ان کے کاؤنسل تھے, اس میں ہم نے کہا کہ آپ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں. سو جب تک اس قسم کے پارلیمان, اب دیکھیں نا, جہاں پارلیمان فیل ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں پٹیشن جاتی ہیں, سو موٹو ہوتا ہے, جس طرح ثاقب نثار صاحب نے بھی سو موٹوز لیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کر رہی ہے. اب اگر پارلیمان نے کام نہیں کرنا تو پھر آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی تشہیر یا اس کی امپلیمنٹیشن وہ عدلیہ کرے گی. سو یہ پارلیمان کے جو فراڈولنٹ ایلیمنٹ ہیں, جب یہ ہم اٹھا کے اسمبلی میں لے آئیں گے, وہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ 2 ایپیسوڈز آف آرس, جب ایسے فراڈولنٹ ایلیمنٹس آپ اٹھا کر اسمبلی میں لے آئیں گے تو قانون کیا بنائیں گے وہ, اور عدلیہ کیا کام کرے گی اس کے اوپر؟ خلیل صاحب, کرپشن شروع ہوتی ہے جب آپ کا پرائم منسٹر 2-2 کروڑ روپیہ فنڈز ہیں ایک سینیٹر کے, 2-2 کروڑ روپے ایم این ایس کے, ایم پی ایس کے کروڑوں کے فنڈز. ارے بھائی, ان کا فنڈ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سارے کے سارے آتے ہیں کاروبار کرنے, بزنس کرنے, اور عوام کا خون چوستے ہیں اور پیستے ہیں, اور جوک کی طرح جب خون پیس لیتے ہیں اس کا نکال لیتے ہیں, چوس لیتے ہیں, پھر نئی گورنمنٹ آ جاتی. میں بزنس اسٹوڈنٹ ہوں, لاسٹ ٹائم ہم ڈیموکریسی پہ ڈسکس کر رہے تھے اور یہی بات میں نے عرض کی تھی کہ اگر میں کتاب
बिजनेस पर किताब लिखूं तो पाकिस्तान का सबसे पहला चार्मिंग बिजनेस जो लिखूंगा दैट इज पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली आई एग्री। इनके फंड्स आप बंद कर दें, आज एमपीएस एमएनए सेनेटर्स के फंड्स बंद करें, आप देखें आपका सफेद पोश सेनेटर होगा, एमएनए होगा, एमपीए होगा। जब 10 करोड़ रुपया लगाकर आप एमपीए बनते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसका राइट है 20 करोड़ में अपना वोट। तो दिस इज टू बी टोल्ड टू पब्लिक। खोसा साहब की बात को ही इज एक्चुअली endorsing to what I said last time, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की मेरे लोगों, this is what he is saying.